بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اب میرے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ رہتی ہے، کبھی کبھی میرے پاس آتی ہے، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں نے جہاز میں تم سے دوستی کرنے سے انکار کیا، اب نہیں کرنا چاہیے۔ یو شٹ اپ، تم کتنی تیز رفتاری سے بولتی ہو، مجھے تو کچھ کہنے کا موقع دو، مجھے تم سے دوستی نہیں کرنا ہے، اپنی امزاد سے کہو میرے ساتھ نہ رہے، میرا پیچھا چھوڑ دے۔ امزاد میری بات نہیں مانتی ہے، میں اس کی باتوں پر عمل کرتی ہوں، تم تو میرے لیے مصیبت بن گئی ہو، اگر مصیبت ہوتی تو میری ہمزاد ایئرپورٹ کی پولیس کو بتا دیتی کہ تم اسٹون ہارٹ نہیں صابر جلالی ہو۔ وہ قائل ہو کر بولا، ہاں مانتا ہوں تمہاری ہمزاد نے مجھ پر یہ مہربانی کی ہے، کیا آئندہ بھی مجھ پر مہربان رہے گی؟ آئندہ تم جہاں جا کر پناہ لوگے وہاں معلوم ہو سکے گا کہ میری ہمزاد تمہارے لیے کیا سوچے گی اور کیا کرے گی۔ میں نے رابطہ منقطع کر دیا، کوچ وہاں سے جانے والی تھی، وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، پریشان ہو کر سوچنے لگا، میں سونیا کو مجبور کرنے آیا تھا کہ وہ اس ملک سے چلی جائے، لیکن یہاں سونیا کا دور تک پتہ نہیں ہے، اور یہ شیریں کی امزاد میرے پیچھے پڑ گئی، سمجھ میں نہیں آتا اسے کیسے پیچھا چھڑاؤں۔ میں سونیا کو یہ ساری باتیں بتا رہا تھا، وہ مسکرا کر بولی، تم بھی خوب چال باز ہو، شیریں کی امزاد کا ناٹک کر کے اسٹون آرٹ کا خون برباد کرتے رہو گے۔ میں دماغی طور پر شیریں کے مکان میں حاضر ہو گیا، فی الحال یہی ارادہ تھا کہ جب تک کوئی خطرہ نہ ہو میں اسی مکان میں رہوں گا۔ سونیا کے تمام ماتحت اب میرے حکم کے مطابق اسٹون ہارٹ کی نگرانی کر رہے تھے، یہ پورا یقین تھا کہ وہ کبھی ہماری نظروں سے اوجھل ہو کر ہمارے لیے چیلنج بن سکے گا۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ ہم جو سوچیں وہی ہوتا رہے، ہماری لا علمی میں بعض اوقات ایسا کچھ ہو جاتا ہے جس کی ہم توقع نہیں کر سکتے۔ اسٹون ہارٹ کوچ میں سفر کر رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا کہ کس طرح ہمزاد سے پیچھا چھڑائے۔ ایسے ہی وقت اسے اپنے دماغ میں سوچ کی لہریں محسوس ہوئیں، اس نے سانس روکی، پھر بھی وہ لہریں موجود رہیں۔ شیریں کی امزاد نے کہا، یوگا کا کوئی ماہر مجھے اپنے دماغ میں آنے سے نہیں روک سکے گا۔ وہ عاجزی سے بولا، تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ میں جانتی ہوں تم زبردست چال باز ہو، لیکن اونٹ ہو کر پہاڑ تلے آ گئے ہو، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ شیریں سے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی ہے۔ وہ کون ہے؟ ٹیلی پیتھی دنیا کا شہنشاہ فرحاد علی تیمور۔ وہ سہم کر بولا، نہیں، وہ فرحاد علی تیمور نہیں ہو سکتا، جب وہ تمہاری شہرک دبائے گا تب تمہیں یقین آئے گا۔ اور تم جانتے ہو ایئرپورٹ پر جس لیڈی نے تمہیں جوزف کہہ کر مخاطب کیا تھا وہ مکار زمانہ سونیا ہے۔ وہ ہکا بکا سا رہ گیا، یک نہ شد دو شد۔ وہ سونیا کو ایران چھوڑنے پر مجبور کرنے آیا تھا، لیکن وہاں فرحاد بھی موجود تھا، اس نے کہا میں واپس چلا جاؤں گا۔ ہمزاد نے کہا، واپسی کا راستہ نہیں ہے، سونیا کے تمام ماتحت اور ایرانی خفیہ ایجنسی والے مختلف بحروب میں تمہارے آس پاس ہیں، وہ تمہیں نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے، تم کسی بھی خفیہ پناہ گاہ میں چلے جاؤ، ان سے چھپ نہیں سکو گے۔ تم یہ تمام باتیں کیسے جانتی ہو اور کیا سوچ کر مجھے ان خطرات سے آگاہ کر رہی ہو؟ یہ نہ پوچھو کہ میں کیا جانتی ہوں اور کیسے جانتی ہوں، یہ بتانا بھی ضروری نہیں سمجھتی کہ میں نے ایئرپورٹ پر تمہاری اصلیت سونیا اور فرحاد کو کیوں نہیں بتائی؟ کیا یہ تمہارے اطمینان کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں تمہاری حفاظت کر رہی ہوں؟ ہاں تم مہربان ہو، میں تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ آئندہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ بڑی سختی سے نگرانی کی جا رہی ہے، میں خود کو کیسے چھپا سکوں گا؟ میں تمہیں اس طرح چھپاؤں گی کہ کوئی دشمن تمہیں ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ سونیا اور فرحاد کی ذہانت اور مکاریاں دری کی دری رہ جائیں گی۔ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، ہمیشہ تمہارے کسی کام آنے کی کوشش کرتا رہوں گا، لیکن تم فرحاد کو اپنی ہمزاد شیریں کے گھر میں کیوں رہنے دے رہی ہو؟ وہ ہنس کر بولی، اس طرح کہ وہ ہمیشہ میری نظروں میں رہے گا۔ پتہ نہیں وہ شیریں کی ہمزاد تھی یا کون تھی، اس نے مجھے بھی چکر دے کر شیریں کے گھر میں میرے رہنے کی سہولتیں پیدا کر دی تھیں۔ ویسے شیریں کو بیٹی بنا کر اس کے ساتھ رہنے میں میری مرضی بھی تھی، میں اس کے ساتھ رہ کر اس نادان دوشیزہ اور اس کی ہمزاد کا راز معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح ٹیلی پیتھی کی دنیا میں جتنی کامیابی حاصل کرتی رہی، اس سے زیادہ ناکامیوں کا منہ دیکھتی رہی۔ کبھی کسی ناکامی سے اس کی جان جاتے جاتے رہ گئی اور کبھی اس کی عزت خاک میں ملتے ملتے رہ گئی۔ کئی بار پارس نے اسے بچایا، آخری بار وہ پورس کے ہاتھوں خاک میں ملنے والی تھی۔ پورس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اسے زندہ تو رکھے گا، لیکن اپاہج بنا کر اسے سڑکوں پر سسک سسک کر جینے کے لیے چھوڑ دے گا، کیونکہ اس نے مین کلر اور
اس کے فوج کے ذریعے پورس کو مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر اس کے پاس نادیدہ بنانے والی گولی نہ ہوتی تو وہ اب تک حرام موت مر چکا ہوتا، لیکن بنگلے میں پہنچ کر شیتارا کو پتا چل گیا کہ پورس نادیدہ بن کر اس سے انتقام لینے آیا ہے۔ وہ فوراً ہی نادیدہ بن کر اس بنگلے سے فرار ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ پورس اپنی جیب میں اسپرے کرنے والی دوا رکھتا ہے۔ شیتارا اس سے اتنی دور چلی جانا چاہتی تھی کہ نادیدہ بنانے والی گولیوں پر اس کی دوا کا اثر نہ ہو سکے۔ وہ بنگلے سے نکل کر تیزی سے دوڑتی ہوئی مین روڈ پر آئی۔ وہاں کوئی ٹیکسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ فٹ پاتھ کے پاس ایک کار کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کار کے اندر چلی آئی۔ ایک عمر رسیدہ شخص کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی سی داڑھی تھی۔ اس نے کھدر کا کرتا اور دھوتی پہنی ہوئی تھی۔ ماتھے پر تلک لگا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کہیں سے پوجا کر کے آ رہا ہے۔ شیتارا کو اطمینان ہوا کہ وہ ایک ہندو کے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ وہ شخص تھوڑی دور تک خاموشی سے کار ڈرائیو کرتا رہا، پھر وہ دھیمی آواز میں یوں کہنے لگا جیسے اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی کسی ہستی سے باتیں کر رہا ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، میرا نام تلک رام بھاٹیا ہے۔ لوگ میری بھکتی سے متاثر ہیں، مجھے گیانی سمجھتے ہیں اور مجھے بڑی عزت سے سوامی کہتے ہیں، سوامی تلک رام بھاٹیا۔ یہ کہنے کے بعد وہ تھوڑی دیر تک چپ رہا۔ کار کے اندر خاموشی رہی، پھر اس کی آواز ابھرنے لگی، انسان کا شریر جسم مر جاتا ہے، آتما زندہ رہتی ہے۔ ان میں سے جو بے چین آتما ہوتی ہے وہ دنیا میں بھٹکتی رہتی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نہیں مرتا، انسان زندہ رہتا ہے، اس کے باوجود نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، آتما کی طرح بھٹکتا رہتا ہے جیسا کہ تم بھٹک رہی ہو۔ شیتارا نے چونک کر اسے دیکھا، یوں لگا جیسے وہ اسے مخاطب کر رہا ہو، اسے کہہ رہا ہو کہ وہ ایک زندہ ہستی ہے اور نظر نہ آنے والی آتما کی طرح بھٹک رہی ہے۔ شیتارا کو شبہ ہوا کہ وہ نظر آ رہی ہے، وہ سوامی کہلانے والا مہان شخص اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کو اپنی سیٹ پر ادھر سے ادھر ہو کر خود کو عقب نما آئینے میں دیکھنا چاہیے، لیکن وہ آئینے میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ نادیدہ ہے۔ سوامی تلک رام بھاٹیا کی آواز پھر ابھرنے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، مرنے والے کی آتما کسی سے خوف زدہ نہیں رہتی، لیکن جو زندہ رہ کر آتما کی طرح بھٹکتے رہتے ہیں وہ ساری عمر فکر و پریشانی اور خوف و دہشت میں مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن تمہیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، تمہیں مجھ سے دکھ نہیں ملے گا۔ آؤ میرے پاس آؤ، میرے پیچھے نہ بیٹھو۔ پہلے تو ہچکچائی، پھر پچھلی سیٹ سے اگلی سیٹ پر آ گئی۔ ڈرائیو کرتے ہوئے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے بولا، شاباش، تم نے میری بات مان لی، اسی طرح مانتی رہو گی تو ہمیشہ دشمنوں سے محفوظ رہا کرو گی۔ شیتارا حیران ہو رہی تھی اور پریشان بھی ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ بہت بڑے گیانی کے پاس پہنچ گئی ہے۔ وہ اپنے دھرم کرم کا اتنا سچا ہے کہ ان دیکھی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اور ان کہی باتوں کو سن لیتا ہے۔ وہ ساری دنیا سے چھپنے کے باوجود اس سے نہیں چھپ سکے گی۔ اس کی پریشانی یہ تھی کہ وہ کسی کے سامنے ظاہر ہونا نہیں چاہتی تھی۔ نادیدہ بنانے والی گولیوں کے ذریعے پراسرار بن کر رہنا چاہتی تھی، لیکن یہ بھی تسلیم کر رہی تھی کہ اپنی خوش قسمتی سے ایک مہا گیانی کے پاس پہنچ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ اس سے کچھ گن سیکھ لے جو اسے دوسروں سے برتر کرتے رہیں۔ سوامی جی نے پوچھا، کب تک خاموش رہو گی؟ اگر تمہارے دل میں کسی طرح کا خوف ہے تو کچھ نہ بولو، صرف اتنا بتا دو کہ کہاں جانا چاہتی ہو، میں وہاں پہنچا دوں گا۔ وہ بڑی دیر کے بعد بولی، میں آپ سے خوفزدہ نہیں ہوں، آپ کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچاتے، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آپ جیسے دھرماتما کے چرنوں میں پہنچ گئی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ نمودار ہو گئی، سیٹ پر سے جھک کر اس کے قدموں کو چھونے لگی۔ سوامی جی کار کو ایک طرف روک کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر آشیرواد دینے لگے۔ نتاشا نے بلی ڈونو کو اپنی معمولہ اور تابعدار بنا کر بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کامیابی کے بعد مزید کامیابیاں بھی حاصل ہونے لگیں۔ اسے بلی ڈونا کے خیالات سے معلوم ہوا کہ پارس اس کے پاس آتا رہتا ہے، کبھی دن اور کبھی رات گزارتا رہتا ہے، لیکن اس کے آنے جانے کا کوئی دن اور وقت مقرر نہیں ہے۔ وہ اچانک آتا ہے اور اچانک ہی چلا جاتا ہے۔ بلی ڈونا یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ یہ معلومات بھی کافی تھی کہ
کہ پارس بلی کے پاس خاصا وقت گزارتا ہے، نتاشا نے سوچا اگر وہ بلی کے قریب رہے گی تو پارس کو بھی قریب سے دیکھ سکے گی، ان دونوں کی باتیں سن سکے گی اور اس کے منصوبے معلوم کر سکے گی۔ کسی زبردست ٹیلی پیتھی جاننے والے کو ٹریپ کرنے کا اور اس پر غالب آنے کا یہ ایک عام سا طریقہ رہا ہے کہ اس کے قریب رہنے کا موقع ملے تو اسے اعصابی کمزوری کی دوا کھلا کر اسے کمزور بنا دیا جائے اور اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا جائے۔ نتاشا بلی ڈونا کے پاس نوکرانی بن کر آ گئی تھی اور وہ بھی ایسا کر سکتی تھی۔ جب بھی پارس بلی سے ملنے آتا وہ موقع پا کر اس کے کھانے پینے کی کسی چیز میں ایسی اعصابی کمزوری کی دوا بھی کھلا سکتی تھی، پھر اس کے دماغ پر حکومت کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ ہوتی۔ کبھی وہ الپا کے دماغ پر قبضہ جما کر پورے اسرائیل کی حکمران بنی ہوئی تھی، پارس نے اسے حکمرانی سے محروم کر دیا تھا، اب وہ اسی پارس کے دماغ پر حکومت کر سکتی تھی۔ لیکن فرحاد اور اس کے بیٹوں کے بارے میں ایسا سوچنا بہت آسان تھا مگر کرنا بہت مشکل تھا۔ دشمنوں نے بارہا یہ تماشا دیکھا تھا کہ جسے فرحاد، پارس اور علی تیمور سمجھ کر ٹریپ کیا گیا یا ہلاک کیا گیا تو یہی انکشاف ہوتا رہا کہ وہ ان کی ڈمی تھی، وہ خوش فہمی کے اندھیرے میں شیر مارتے تھے۔ حقیقت کی روشنی میں پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے خرگوش کا شکار کیا ہے۔ ابھی چند روز پہلے مین کلر نے ایسا دھوکہ کھایا تھا، اس نے پارس سمجھ کر پورس کو گرفتار کیا تھا اور اپنے ساتھ امریکہ کے تمام اکابرین کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر رکھا تھا کہ فرحاد کا بیٹا چوہے دان میں پھنس گیا ہے۔ نتاشا ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ پہلے ہر پہلو سے یقین کر لینا چاہتی تھی کہ بلی ڈونا کے پاس جو پارس آتا ہے وہ پارس ہی ہے، اس کی ڈمی نہیں ہے۔ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ کبھی جلد بازی سے کام نہیں لے گی، خواہ 1 ماہ گزر جائے یا 1 برس، وہ اسی طرح پارس اور بلی ڈونا کے قریب ان کی خادمہ بن کر رہے گی۔ ہو سکتا ہے کبھی پارس بیمار پڑ جائے تو بیماری کے دوران میں اس کا دماغ کمزور رہے گا، پھر وہ کسی روک ٹوک کے بغیر اس کے چور خیالات پڑھ سکے گی، تب پورے یقین کے ساتھ معلوم ہو سکے گا کہ وہ پارس ہے یا نہیں۔ اس نے وہاں ملازمہ بن کر آنے سے پہلے اپنی بہن نتالیا سے کہا تھا کہ وہ اس پر تنویمی عمل کرے اور اس کے ذہن میں یہ نقش کر دے کہ پارس اس کے دماغ میں آئے تو بے اختیار سانس نہ روکے۔ پارس کو شبہ نہ ہونے دے کہ وہ یوگا کی ماہر ہے اور اس کے دماغ میں یہ بھی نقش کر دے کہ پارس کو اس کے نتاشا ہونے کا علم چور خیالات کے ذریعے بھی نہ ہو سکے۔ اسے یہی معلوم ہوتا رہے کہ وہ کسی ایجنسی کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک ملازمہ ہے۔ نتالیا نے اپنی بہن کے دماغ میں یہ بنیادی بات نقش کر دی کہ پارس جب بھی نتاشا کے دماغ میں آئے تو یہ معلوم نہ کر سکے کہ وہ نتاشا ہے۔ نتاشا کسی دوسرے سے اپنے دماغ پر تنویمی عمل نہیں کرا سکتی تھی، کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، اسے صرف اپنی بہن نتالیا پر بھروسہ تھا۔ اس طرح اس کے دل میں اب یہ اندیشہ نہیں رہا تھا کہ پارس اس پر کسی بھی پہلو سے شبہ کر سکے گا۔ پارس دوسرے دن بلی کے پاس اس کے بنگلے میں آیا۔ بلی نے جیسے والہانہ انداز میں اس کا استقبال کیا، اس سے نتاشا نے سمجھ لیا کہ دونوں ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں۔ وہ آتے ہی اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا کر ایک کمرے میں چلا گیا۔ نتاشا اس کمرے میں نہیں جا سکتی تھی، بلی کے دماغ میں رہ کر ان کے پیار کے انداز کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے کچھ اخلاقی تقاضے پورے کرتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کر رہی تھی۔ اس کے اندر بے چینی سی تھی کہ بلی کے ذریعے پارس کی باتیں سنتی رہے اور اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتی رہے، لیکن پارس کام کے وقت کام کی باتیں کرتا تھا اور تفریح کے وقت تفریح کے موڈ میں رہتا تھا۔ دوپہر کو لنچ کے وقت اس نے نتاشا کو دیکھا، پھر بلی سے پوچھا یہ کون ہے؟ بلی نے کہا کیا آپ بھول گئے؟ میں نے پچھلی شام خیال خوانی کے ذریعے کہا تھا کہ اتنے بڑے بنگلے میں تنہا نہیں رہ سکتی، تم نے مشورہ دیا تھا کہ اپنے لیے تنہائی دور کرنے کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لو۔ یہ ایجنسی کی طرف سے آئی ہے، اس کا نام جولیا ہے۔ نتاشا کھانے کی ڈش میز پر رکھ رہی تھی، پھر وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ پارس نے دھیمی آواز میں پوچھا کیا تم نے اس کے چور خیالات پڑھ لیے ہیں؟ مطمئن تو ہو نا؟ میں نے تو پڑھ لیے ہیں، پوری طرح مطمئن ہوں، ویسے تم بھی اطمینان کر لو تو بہتر ہے۔ نتاشا کچن میں تھی، خیال خوانی کے ذریعے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کی باتوں سے پتا چلا کہ پارس کسی بھی لمحے اس کے خیالات پڑھنے آنے والا ہے۔ وہ فوراً دماغی طور پر حاضر ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، پھر اسے پتا نہ چلا کہ پارس اس کے دماغ میں آیا ہے اور اس کے چور خیالات پڑھ رہا ہے۔ اپنی بہن نتالیا کے تنویمی عمل کے مطابق وہ نتاشا کی حیثیت سے پارس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اس طرح پارس کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ نتاشا کے دماغ میں پہنچا ہوا ہے۔ اس کے چور خیال
آلات نے یہی بتایا کہ اس کا نام جولیا ہے اور وہ ایک وفادار اور ذمہ دار ملازمہ ہے۔ اس کی مختصر سی ہسٹری صرف اتنی سی تھی کہ اس کے ماں باپ مر چکے تھے، 3 برس پہلے اس نے شادی کی تھی، اس کا شوہر اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، تب سے وہ تنہا زندگی گزار رہی ہے۔ پارس نے بلی سے کہا ٹھیک ہے، سیدھی سادی سی عورت ہے، ایسے ویسے معاملات میں ملوث نہیں ہے، کوئی اس کا اپنا بھی نہیں ہے، تم چاہو گی تو یہ تمہارے ساتھ مستقل رہا کرے گی۔ نتاشا نے کچن سے جھانک کر دیکھا، پارس کو باتیں کرتا دیکھ کر سمجھ گئی کہ اب وہ خیال خوانی نہیں کر رہا ہے۔ وہ بلی ڈونا کے دماغ میں آ کر سننے لگی، پھر یہ سن کر خوش ہوئی کہ پارس اس پر کسی طرح کا شبہ نہیں کر رہا ہے۔ وہ بلی کے دماغ سے واپس آ گئی، وہ زیادہ خیال خوانی نہیں کرنا چاہتی تھی، ایسا ہو سکتا تھا کہ پارس پھر اس کے دماغ میں آ جائے اور اسے خیال خوانی کرتے ہوئے دیکھ لے، اس طرح اس کی اصلیت کھل جاتی۔ وہ ایسی غلطیوں اور حماقتوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس کا طریقہ کار بتا رہا تھا کہ وہ اسی طرح دانائی سے کام لیتی رہے گی اور غلطیوں سے بچنے کے لیے ہر پہلو پر نظر رکھے گی تو بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتی رہے گی۔ پارس اور بلی ڈونا نے وہ تمام دن ایک ساتھ گزارا، پھر شام سے پہلے پارس کہیں چلا گیا۔ وہ بلی کو یہ نہیں بتاتا تھا کہ کہاں جا رہا ہے اور دوبارہ کب آئے گا۔ بلی ڈونا کی لا علمی کے باعث نتاشا کو بھی پارس کی دوسری مصروفیات کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن وہ مایوس نہیں تھی، رفتہ رفتہ کامیابی حاصل کرنے کا یقین کر رہی تھی۔ اس رات اس نے بلی ڈونا پر دوسری بات تنویمی عمل کیا اور اس کے ذہن میں یہ بات نقش کی کہ وہ اپنے اندر مین کلر کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرے گی۔ اس نے دوسری صبح مین کلر سے رابطہ کیا، پھر اس سے پوچھا پورس کا کچھ پتہ چلا؟ وہ جھنجھلا کر بولا جہنم میں گیا پورس، میں اس کے معاملے میں 2 بار ناکام ہو چکا ہوں، میری بڑی سبکی ہو رہی ہے۔ تم تو امریکہ جیسے سپر پاور ملک میں ایک بہت بڑے عہدے دار ہو، بھلا تمہیں کس کے سامنے سبکی ہو رہی ہے؟ آرمی کے چند اعلیٰ افسران میرا محاسبہ کر رہے ہیں، میرے مسلسل ناکامیوں کے پیش نظر یہ اندیشہ ہے کہ وہ مجھے ٹیلی پیتھی کے شعبے کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نہیں رہنے دیں گے۔ نتاشا نے کہا اس طرح تم بہت اونچے مقام سے نیچے گرو گے۔ جو افسران میرے خلاف ہیں وہ آرمی کے بہت بڑے بڑے ستون ہیں اور یوگا کے ماہر ہیں، ورنہ میں ان کی ایسی کی تیسی کر دیتا۔ ان کی طرف سے اندیشہ ہے کہ کسی وقت بھی میرے خلاف کوئی بڑی کارروائی کر سکتے ہیں۔ وہ بھلا کیا کر سکیں گے؟ جیسا کہ تم کہہ رہے ہو وہ زیادہ سے زیادہ تمہارا عہدہ چھین لیں گے، وہ اور بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس ملک کے بڑے بڑے اہم راز میرے اندر چھپے ہوئے ہیں، وہ مجھے گولی مار سکتے ہیں تاکہ میں باغی بن کر ان کے راز دوسروں تک نہ پہنچا سکوں۔ اس کا مطلب ہے تم خطرات میں گرے ہوئے ہو۔ میں ایسا نادان بھی نہیں ہوں کہ خطرات کو سمجھتے اور اپنی حفاظت کے انتظامات نہ کر سکوں۔ میں جانتی ہوں تم بہت دانش مند ہو، اسی لیے تو میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ مجھے یقین ہے جب بھی تمہیں موقع ملے گا تم پارس اور پورس دونوں کا سر کچل دو گے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میں تمہارے ساتھ مل کر کام کروں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم میری ذہانت اور صلاحیتوں پر بھروسہ کرتی ہو۔ تم جلد ہی دیکھو گی کہ میری تمام ناکامیاں کامیابیوں میں بدل چکی ہیں۔ میں تمہیں ایک بہت بڑی خبر سنانے آئی ہوں، اسے سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ تم اپنی حکمت عملی سے کامیابیوں کے راستے پر چل پڑو۔ ایسی کیا خبر ہے؟ میں بلی ڈونا کے پاس گئی تھی، یہ جانتی تھی کہ وہ مجھے اپنے اندر آنے نہیں دے گی، پھر بھی میں نے ایک چانس لیا۔ پھر یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ اس نے میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے خاموشی سے اس کے خیالات پڑھے، معلوم ہوا کہ اس کے سر میں اندرونی چوٹ آئی ہوئی ہے جس کے باعث دماغ سن ہو گیا ہے، اور یہ تو میں دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ میری آمد کو محسوس نہیں کر رہی ہے۔ تم نے اس کے اندر رہ کر کوئی خاص بات معلوم کی؟ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اب تو تم بھی اس کے اندر جا کر بہت کچھ معلوم کر سکتے ہو۔ کیا ابھی اس کے دماغ میں جاؤ گے؟ میں ایسے کام میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ اسی لمحے خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے بلی ڈونا کے دماغ میں پہنچ گیا، پھر کسی روک ٹوک کے بغیر اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ اسے یہ معلوم کر کے خوشی ہو رہی تھی کہ وہ مین ہیٹن کی 27ویں اسٹریٹ کے بنگلہ نمبر 200 میں موجود ہے۔ مین کلر کے لیے سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ پارس بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، لیکن مستقل نہیں رہتا ہے، 2-4 دنوں میں ایک بار اس کے پاس آتا ہے۔ بلی ڈونا کی سوچ نے اسے بتایا کہ وہ آئندہ بھی دیوانہ وار اس کے پاس آتا رہے گا، کیونکہ اس نے اسے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ مین کلر نے نتاشا سے کہا تم نے بہت بڑی کامیابی کا راستہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ ابھی پارس اس کے پاس نہیں ہے، لیکن آج یا کل کسی وقت
وقت بھی آ سکتا ہے۔ نتاشا نے کہا جیسے ہی ہمیں پارس کی آمد کا علم ہوگا تم اس بنگلے کو گھیر کر اس کے فرار کے تمام راستے مسدود کر کے اسے گولی مار سکتے ہو۔ پارس کو ہلاک کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فرحاد علی تیمور کی فیملی میں اور بابا صاحب کے ادارے میں زلزلہ آ جائے گا، لہٰذا ایسی حکمت عملی سے اسے قتل کرنا ہوگا کہ اس کی ہلاکت کا الزام ہم پر نہ آئے۔ نتاشا نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، پارس کے ہزاروں دشمن ہیں، کوئی بھی اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ تم یہی کوشش کرو کہ اس کی ہلاکت کا الزام تمہارے سر نہ آئے۔ تم صرف میری بات کیوں کر رہی ہو؟ کیا اس پر حملہ کرتے وقت تم میرے ساتھ نہیں رہو گی؟ بات یہ ہے مسٹر کلر کے وہ بات کاٹ کر بولا، دیکھو مجھ سے دور رہنے کا کوئی بہانہ نہ کرنا۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اعتماد کے بغیر دوستی نہیں ہوتی۔ یہ بہتر ہوگا کہ پہلے ہمارے درمیان اعتماد قائم ہو جائے۔